جو کل ہم لوگوں نے طلاق کے بارے میں باتیں کی تھی مرد عورت کے لیے، اب وہ آیات ختم ہو گئے ہیں۔ ابھی ہم نے جو ہے ایک نیا باب جو ہے وہ کھلنے جا رہے ہیں۔ اب اس آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے آیات تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ اب آیاتوں کی بات آ گئی، کیونکہ ہم نے پچھلے اس ویڈیوز میں ساری طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق اور ایک طلاق یافتہ کے ساتھ ہم نے کیا رویہ کرنا ہے وہ سب کچھ وہ ہو چکا ہے۔ ابھی یہ آیات تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ اب اس کو آگے جا کے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، قرآن مجید کی ایک خوبصورت خوبی یہ ہے کہ قرآن مجید ایک مسئلے کو بیان کر کے اس کے بعد دوسرا مسئلے پہ آ جاتا ہے، اسی ایک مسئلے کے ساتھ چل نہیں رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک قرآن مجید میں جو بھی فرمایا ہے وہ بالکل ظاہری اور جزئی طور پر درست اور صحیح ہے۔ ابھی جس طرح یہ آیات جو تھی، وہ جو طلاق اور باقی چیزوں کے لیے ہم لوگوں نے باتیں کی تھی کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائے کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں۔ فائدہ مطلب یہ کہ وہ اپنے گھر پہ اسی گھر پہ رہیں، انہیں کوئی نہ نکالے، یا اگر وہ خود نکل جائے، اگر وہ خود نکلنا چاہیں اس کا کوئی گناہ نہیں، اور وہ اپنے لیے اچھا ہی کرے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حاکم ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت میسج جو ہوتا ہے وہ پرانے آیات اور تفسیر میں ہم نے دی۔ اب یہ چلتے ہیں نئے کی طرف۔ ابھی اس آیات کا جو ہم ترجمہ کریں گے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ ویڈیو آخر تک سنا کرے تاکہ آپ لوگوں کو ثواب ملے، اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں، تاکہ آپ کو قرآن مجید کی ترجمہ بھی ملے گھر بیٹھے اپنے موبائل فون میں۔ اس سے بڑی بات مجھے لگتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ چلے ابھی اس آیات کا ترجمہ سنتے ہیں۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا افضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری ہیں۔ اچھا، ابھی اس ویڈیو کی جو تفصیل ہے وہ ہم اس طرح بیان کرتے ہیں۔ یا سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جن میں مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیاں کرنے پر آبارہ کیا گیا ہے۔ مطلب یہاں پہ ابھی یہ جو آیات ہمیں شروع ہو چکا ہے وہ جہاد اور مالی قربانیاں ہیں، اور انہیں اللہ کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جن کی وجہ سے آخر کار بنی اسرائیل زوال و خاصات سے دوچار ہوئے۔ اس مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمان اس وقت مکے سے نکلے جا چکے تھے، 1.5 سال سے مدینے میں پناہ گزیر تھے، اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، مگر جب انہیں لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو اب ان میں سے بعض لوگ کسمسا رہے تھے، جیسا کہ 26ویں رکوع کی آخر میں ارشاد ہوا ہے۔ اس لیے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ دو اہم واقعات سے انہیں عبرت دلائی گئی ہے۔